نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں اور آج کے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے موت کے سلسلے میں کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اور موت ہر انسان کے لیے ایک مانوس الفاظ ہیں۔ زندگی اور موت کے ایسے الفاظ ہیں کہ جو انسان بارہا سنتا رہتا ہے، اور اس کے معنی کو بھی اور اس کے مطلب کو بھی اور اس کے مفہوم کو بھی ہر انسان اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ موت کس کو کہا جاتا ہے اور زندگی کس کو کہا جاتا ہے۔ زندگی وجود ہے، موت عدم وجود ہے، یعنی موت نہ ہونا ہے۔ ایک شخص تھا، پھر اس پہ موت آ گئی، گویا کہ وہ نہیں رہا۔ انسان وجود سے پہلے بھی معدوم تھا، اور کچھ دنوں کے بعد انسان دوبارہ پھر معدوم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ عدم کے درمیان میں ہے، کہ انسان پہلے پیدا نہیں ہوا تھا، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ دوبارہ مر جاتا ہے، موت کا سامنا کرتا ہے، گویا کہ اب وہ معدوم ہو گیا۔ اور موت بھی عدم وجود کو کہا جاتا ہے، لہذا جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے موت کا ذکر، موت کا تذکرہ، موت کا تذکرہ زندگی کے تذکرے سے پہلے کیا ہے۔ وہ کس طرح سے کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات کی جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، اور زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد ہے اور اس کا مطلب بھی ہے، یوں ہی نہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنا دیا، یوں ہی نہیں اللہ رب العالمین نے یہ چاند و سورج، یہ زمین و آسمان بنا دیے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی، دنیا اپنے آپ آ گئی، ہم اپنے آپ پیدا ہو گئے، ہم کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا پیپر لیا جائے، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تاکہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے، اور تاکہ تمہارا ٹیسٹ لیا جائے کہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے اچھا کون ہے، تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون زندگی کو اللہ کے حکم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، اور کون اپنی ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی کے مطابق، اللہ کی نافرمانی کے تحت گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے موت اور زندگی دونوں کا سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ فرض کیجئے اگر اللہ رب العالمین صرف زندگی کو پیدا فرماتے، موت کو پیدا نہ فرماتے، یعنی سارے انسان جیتے ہی رہتے تو کوئی بھی نہ مرتا، تو ایک وقت آتا میرے پیارے بھائیوں کہ اس وسیع والی زمین کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اتنی وسیع بنائی ہے، اتنی کشادہ بنائی ہوئی ہے، یہ زمین اتنی پھیلی ہوئی ہے، یہ اتنی اپنی کشادگی کے باوجود ہم کو تنگ دکھائی دینے لگتی، ہم کو تنگ نظر آنے لگتی، اور ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چین سکون سب حرام ہو جاتا، ہم سب پریشان ہو جاتے۔ اور اگر میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العالمین صرف موت ہی کو پیدا فرماتے،
سارے انسان مرتے ہی رہتے تو ایک وقت یہ آتا کہ یہ ساری دنیا انسانوں سے خالی ہو جاتی، یہ زمین یہ کائنات انسانوں سے خالی ہو جاتی، اس زمین کے اوپر کوئی انسان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت دونوں کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ کچھ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، کچھ لوگ مرتے رہیں گے، اور جانے والے لوگ آنے والے لوگوں کے لیے جگہ خالی کر کے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کسی بیماری کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک حالت کا نام ہے۔ مثلا جیسے انسان بچے سے جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، تو اسی طرح سے موت بھی ایک حالت ہے کہ کسی کے اوپر بچپنے میں آ جاتی ہے، کسی کے اوپر جوانی میں آ جاتی ہے، اور کسی کے اوپر بڑھاپے میں آتی ہے۔ بہرحال اگر کوئی بچہ زندہ رہ جائے تو جوان ہونے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی جوان زندہ رہ جائے تو بوڑھا ہونے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح سے میرے پیارے بھائیوں، موت ہے، موت یہ آ کے رہتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی سلطنت موت کو روک نہیں سکتی ہے۔ جس طرح سے بچے کو جوان ہونے، بوڑھے کو اور جوان کو بوڑھا ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح سے اس موت کو بھی نہیں روکا جا سکتا۔ اور انسان جس طرح سے بچہ ہوتا، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور مختلف احوال سے گزرتا ہے، مختلف حالتوں سے گزرتا ہے، اسی طرح موت بھی ایک حالت ہے جو انسان کے اوپر آ کے رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت بیماری نہیں، لہذا اسی لیے اس کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ علاج بیماریوں کا ہوتا ہے، علاج حالات کا اور حال کا نہیں ہوتا، احوال کا نہیں ہوتا ہے۔ مثلا بچے کو ہمیشہ بچہ رکھنے اور جوان کو ہمیشہ جوان رکھنے، اس پر بڑھاپا طاری ہونے سے روکنے کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح سے میرے پیارے بھائیوں، موت کا کوئی بھی علاج نہیں، اس لیے کہ اگر موت بیماری ہوتی تو اس کا علاج ہمارے پاس ضرور ہوتا، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ رب العالمین جب بھی کوئی بیماری پیدا فرماتے ہیں تو اس کا علاج بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ موت بیماری نہیں ہے، موت ایک حالت ہے۔ موت اگر بیماری ہوتی تو اس کا علاج ضرور بھی ضرور ہوتا، خواہ اس کے علاج تک ہماری رسائی آج ہوتی یا کل ہوتی یا چند دنوں کے بعد ہوتی یا چند مہینوں کے بعد ہوتی یا چند سالوں کے بعد ہوتی، یا سرے سے اس کے علاج کو ہم سمجھ ہی نہ پاتے، لیکن اس کا علاج ضرور ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، انسانی مزاجوں میں اس قدر اختلاف ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں تمام کے تمام انسان لوگ اتفاق کرتے ہوں اور تمام کے تمام مختلف ہوں۔ ایک معاملہ ہے، ایک کام ہے، ایک بات ہے، اور اس معاملے کے اندر ایک انسان کی رائے ایک ہے، دوسرے انسان کی رائے اسی معاملے کے اندر دوسری ہے، اور تیسرے انسان کا خیال تیسرا ہے، اور چوتھے انسان کا نظریہ اسی ایک کام کے بارے میں چوتھا نظریہ ہے۔ سارے کے سارے لوگوں کا نظریہ الگ ہے، سارے لوگوں کا خیال الگ ہے، اور ہر ایک انسان کا دوسرے انسان سے سوچنے کا اور فکر کرنے کا خیال الگ ہے۔ یہاں تک کہ اس بات میں اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند و سورج، ان تمام چیزوں کا بنانے والا ایک ہے یا کئی ایک ہیں، یعنی اس کائنات کو صرف ایک، یعنی اس کائنات کا مالک صرف ایک ہے، یعنی ان کائنات کا خالق صرف ایک ہے، یا اس کائنات کا مالک اور خالق ایک سے زائد ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں یا 10 ہے۔ اور حق تو یہ ہے، کچھ لوگوں نے اس بات میں بھی اختلاف کر دیا کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس سارے جہان کو بنانے والا کوئی ہے یا نہیں، بلکہ یہ کائنات اپنے آپ ہی سے وجود میں آ گئی ہے۔ لیکن چاہے انسان کوئی بھی خیال رکھتا ہو، چاہے انسان کوئی بھی فکر رکھتا ہو، لیکن دنیا کے تمام انسان جس بات پر متفق ہیں اور جس بات پر سب کا اتفاق ہے اور جس بات پر سب متحد ہیں اور جس بات پر سب کا اتحاد ہے، وہ ہے موت۔
موت کو سب برحق مانتے ہیں، موت کو سب تسلیم کرتے ہیں، موت کا سب اقرار کرتے ہیں، اور سب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جس نے زندگی کے مزے لیے ہیں اس کو موت کے آغوش میں بھی سونا پڑے گا۔ جس نے زندگی کے اندر مزے ہی مزے لوٹے، ایک نہ ایک دن اس کو موت کا کڑوا گھونٹ چکھنا پڑے گا۔ آج اس کی باری ہے، کل اس کی باری ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو موت کا مزہ نہ چکھنا پڑے۔ آج ہماری باری ہے، کل اس کی باری ہے۔ مفر کسی کو نہیں ہے، موت سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جتنے بھی ذی روح اور جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں ایک نہ ایک دن سب کو فنا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جتنی ذی روح اس دنیا کے اندر موجود ہے، اس کائنات کے اندر موجود ہے، ایک نہ ایک دن تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام ذی روح، تمام کے تمام جاندار فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور باقی صرف آپ کے پروردگار کی ذات عالی رہے گی، جو کہ عظمت والی ہے، جو کہ جلال والی ہے، جو کہ اکرام والی ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت ہر کسی کو آتی ہے، موت ناواقف، نااہل اور جاہل کو بھی آتی ہے، موت عالم، مفتی، حافظ، قاری اور پڑھے لکھے کو بھی آتی ہے، موت ڈاکٹر کو بھی آتی ہے، موت حکیم کو بھی آتی ہے۔ موت کے آگے نہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری چل پاتی ہے، نہ حکیم کی حکمت چل پاتی ہے، نہ طبیب کی طبیب گیری چل پاتی ہے۔ موت کے آگے نہ کسی کی حکومت چلتی ہے، موت کے آگے نہ کسی کی قیادت چلتی ہے، موت کے آگے نہ کسی کی لیڈری چلتی ہے، موت کے آگے نہ زہد چلتا ہے نہ تقوی چلتا ہے۔ موت کے آگے جو بھی آتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اور موت کے لمبے ہاتھ ہر جاندار کو اپنے شکنجے میں کس لیتے ہیں۔ اسی لیے ابو طیب نے کہا یموت راعی النصان فی جہلہ میتہ جالینوس فی طبہ، کہ بھیڑ بکری چرانے والا طب سے ناواقف ہوتے ہوئے، حکمت سے ناواقف ہوتے ہوئے، ڈاکٹری سے ناواقف ہوتے ہوئے اسی طرح سے مرتا ہے جس طرح سے جالینوس طب سے واقف ہوتے ہوئے مر گیا۔ یعنی موت کے سلسلے میں طب سے واقفیت اور ناآشنا ہونا دونوں برابر ہیں، دونوں کے ساتھ موت کا تعلق ایک جیسا ہے۔ موت نہ اس شخص پر رحم کرتی ہے جو طب کو نہیں جانتا ہے، جو ڈاکٹری کو نہیں جانتا ہے، اور موت اس شخص پر بھی رحم نہیں کرتی ہے، اور موت اس شخص کو بھی نہیں چھوڑتی ہے جو طب کو جانتا ہے، جو ڈاکٹری کو جانتا ہے، جو حکمت کو جانتا ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، موت کسی کے اوپر رحم نہیں کرتی، بلکہ ہر شخص کو اپنے شکنجے میں پھنسا لیتی ہے۔ اور ابو طیب نے کیا ہی خوب کہا ہے موت کو بیان کرتے ہوئے قد فارق الناس الاحبۃ قبلنا واعیا دواء الموت كل طبیب، سبقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها منعنا بها من جيئة وذهوب، تملكها الآتي تملك السالب وفارقها الماضي فراق صلیب، کہ ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اپنے لوگوں سے جدائی اختیار کی ہے، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے اعزاء اقربا سے جدائی اختیار کر لیں گے۔ اور موت کی دوا نے ہر طبیب کو تھکا دیا، یعنی کوئی بھی طبیب، کوئی بھی ڈاکٹر موت کی دوا پیدا نہیں کر سکتا کہ اس دوا کے ذریعے سے، اس انجیکشن کے ذریعے سے، اس نسخے کے ذریعے سے، اس طبت کے ذریعے سے موت سے بچا جا سکے۔ اور ہم سے پہلے بھی لوگ دنیا میں آئے، وہ چلے گئے، اور اگر وہ اس دنیا میں زندہ رہتے تو ہمیں چلنے پھرنے سے روک دیا جاتا، اور دنیا میں آنے والا دنیا کا مالک ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ شخص کہ جس نے کسی سے دنیا چھین لی ہو، اور دنیا سے جانے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ شخص جس سے دنیا چھین لی گئی ہو۔
موت جب آنی ہے اور موت جب برحق ہے تو اس سے ڈرنا کیا، اس سے گھبرانا کیا۔ بہادر آدمی موت سے نہیں ڈرتا ہے، ہمت والا آدمی، دل والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ موت اس کو بھی آتی ہے جو موت سے ڈرتا ہے، موت سے گھبراتا ہے، اور موت اس کو بھی آتی ہے جو بہادری کے ساتھ موت کا استقبال کرتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا سامنا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کون بندہ موت کا استقبال کر سکتا ہے، کون بندہ موت کے لیے اپنی بائیں پھیلا کر کھڑا ہوگا، کون بندہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت سے نہیں مقابلہ کرے گا، موت سے نہیں گھبرائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کا مقابلہ اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں صرف وہی شخص ڈال سکتا ہے کہ جس نے مرنے سے پہلے، جس نے موت سے پہلے اسی دنیا کے اندر، اسی زندگی کے اندر موت کی تیاری کر رکھی ہو، کہ جس نے زندگی اس طرح سے گزاری ہو کہ اس کے سامنے قبر کے، آخرت کے منازل ہوں، اس کے سامنے میدان حشر کے منازل ہوں، اس کے سامنے جنت اور دوزخ ہو۔ جو شخص ان تمام چیزوں کو تصور میں رکھ کر زندگی گزارے گا، وہی شخص موت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور جو شخص غفلت میں، لاپرواہی میں، کاہلی میں، نبی کے طریقے کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے گا، تو ایسا شخص کبھی بھی موت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت چپکے سے بھی آتی ہے اور موت اعلان کرتے ہوئے بھی آتی ہے، موت دبے پاؤں بھی آتی ہے اور موت شور کرتے ہوئے بھی آتی ہے۔ موت، البتہ موت ہر شخص کے اس کے وقت مقررہ پر ہی آتی ہے۔ کوئی شخص بھی ایک سیکنڈ اپنے موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، اور کوئی شخص بھی ایک سیکنڈ اور ایک منٹ اپنے موت کے وقت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر جماعت اور ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، ایک متعین وقت ہے۔ جب ان کا وقت مقررہ آ جائے گا، جب ان کا متعین وقت آ جائے گا، تو وہ نہ ایک سیکنڈ پہلے مر سکیں گے اور نہ ایک سیکنڈ بعد مر سکیں گے، بلکہ جس وقت میں، جس گھڑی میں، جس ساعت میں، دن میں یا رات میں، گرمی میں یا سردی میں، جس موسم میں بھی ان کی موت کا وقت لکھا ہوگا، اسی موسم میں، اسی سیکنڈ میں، اسی وقت میں، اسی ٹائم پہ اور اسی دن موت آئے گی۔ اور موت امیر و غریب کے درمیان میں فرق نہیں کرتی ہے، موت بادشاہ و رعایا کے درمیان میں فرق نہیں کرتی ہے، موت حاکم اور محکوم کے درمیان میں فرق نہیں کرتی ہے، بلکہ موت ان تمام لوگوں کو اسی مٹی کے اندر سلا دیتی ہے، موت ان تمام لوگوں کو اسی خاک کے اندر ملا دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہر شخص کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر شخص کی سانسیں اکھڑتی ہیں، ہر شخص کے اوپر عالم نزا طاری ہوتا ہے، اور ہر شخص کی موت کی وجہ سے گھٹن ہوتی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، کوئی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کو موت کب آئے گی، کیسے آئے گی اور کہاں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ موت کے سلسلے میں کسی بھی طرح سے کسی کو کوئی بھی علم نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، جو مسلمان بندہ ہوتا ہے، اس کو موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، اس کو موت سے نہیں پریشان ہو جانا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق گزرے گی، تو وہ اس دنیا سے چھوڑ کر اس دنیا کے اندر اپنے محبوب حقیقی سے جا کر ملے گا، اپنے پروردگار سے جا کر ملے گا، اپنے سچے دوست سے جا کر ملے گا، ایک ایسے دوست سے ملے گا کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ جائے گا جنت کے اندر، وہ جائے گا بلند مقام کے اندر، وہ جائے گا بلند درجوں کے اندر،
اور پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ تحفۃ الموت تحفۃ المؤمن، الموت کی مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، اور یہ کہ موت الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، موت ایک راستہ ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ظاہری طور پر موت بڑی ہی خطرناک چیز ہے، موت ہی زبردست چیز ہے کہ جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، جو خواہشوں کو توڑ دیتی ہے، جو چین و سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ موت کو یاد کرنے والا شخص لذتوں میں غرق نہیں ہوتا ہے، موت کی فکر کرنے والا شخص، موت کو یاد کرنے والا شخص لذتوں میں نہیں پڑتا ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، مرنے کی تیاری کرتا ہے، اور ہر وقت اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ نہ جانے کب ہمارا بلاوا آ جائے، نہ جانے کب اللہ کی طرف سے اللہ کے ایک منادی، اللہ کا ایک بھیجا ہوا فرشتہ ہم کو لینے کے لیے آ جائے، اور نہ جانے کب ہم کو یہ دنیا چھوڑنی پڑ جائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم شام میں ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح میں ہو اور شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی زندگی کو اپنے موت کے لیے غنیمت سمجھو، اور اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری کے لیے غنیمت سمجھو۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری بے حسی کو دیکھیے، آج ہماری بے غیرتی کو دیکھیے، آج ہماری بے وقوفی کو دیکھیے، ہماری بے شعوری کو دیکھیے کہ آج ہم اپنے ہاتھوں، آج ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے گزرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے آئے دن ہمارے پیاروں کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے دوستوں کا، ہمارے عزیز اقربا کا انتقال ہو رہا ہے، اور ہم ان کو اپنے ان ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کے لیے قبر، ان کے لیے گڑھا کھود کر ان کو اس قبر کے اندر تنہا چھوڑ کر چلے آتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، یعنی جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد ہمیں تنہا اس قبر کے اندر چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، اور قبر ہوگی، اور تنہائی ہوگی، اور اندھیرا ہوگا، اور گھبراہٹ ہوگی، اور بے سکونی ہوگی، اور بے چینی ہوگی۔ لہذا دوسروں کی موت ہمارے لیے قابل عبرت ہے، اس سے پہلے کہ ہماری خود موت آ جائے اور لوگ ہماری موت سے عبرت حاصل کریں۔ لہذا جب ہم جنازے پہ جائیں، قبرستان جائیں، تو موت کو یاد کریں، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اپنے پیچھے 3 بھائیوں کو چھوڑ جاتا ہے، اور 2 بھائی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور 1 بھائی واپس چلا آتا ہے۔ جو 2 بھائی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ ہیں، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ اس کے دوست ہوں، خواہ وہ اس کے ساتھی ہوں، خواہ وہ اس کے بھائی ہوں، خواہ وہ اس کے بیٹے ہوں، خواہ وہ اس کا باپ ہو، یہ تمام کے تمام ایک بھائی ہوئے، اور دوسرا بھائی اس کا اعمال ہے جو قبر تک دوسرا بھائی اس کا مال ہے جو قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے، اور تیسرا بھائی نام اعمال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قبر تک چھوڑنے کے لیے، قبر میں دفنانے کے لیے یہ دونوں بھائی ساتھ میں جاتے ہیں، اور قبر میں دفنانے کے بعد میں یہ دونوں بھائی یعنی رشتہ دار اور مال واپس آ جاتا ہے، اور تیسرا بھائی یعنی اعمال جو ہیں یہ اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے قبر اس کا ویلکم کرتی ہے، اور جو انسان برے اعمال لے کر جاتا ہے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم موت سے پہلے، مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت میں، لاپرواہی میں اچانک ہمارے پاس موت آ جائے، پھر ہم ہکا بکا رہ جائیں، پھر ہمارے لیے افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔